بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابن سینا کے ایسے کارنامے جو آج تک کسی کی پہنچ میں نہیں ہوں گے۔ بادشاہ کی بیماری کا علاج جو کوئی بھی حکیم نہ کر سکا، ابن سینا نے علاج کیا اور بدلے میں بادشاہ نے کہا مانگو جو کچھ مانگ سکتے ہو۔ ابن سینا نے ایسی چیز مانگی کہ بادشاہ اور وزیر بھی حیران رہ گئے، اور وہ چیز شیخ ابن سینا مشہور حکماء و اتباع میں سے تھے۔ عرب و عجم آپ کے معترف شرق و غرب نے آپ کی مدح سرائی کی۔ آپ مشہور مسلمان فلسفی کے طور پر جانے جاتے تھے، عالم اسلام کے مشہور آفاق سائنسدان ہیں۔ ابتدائے عمری سے ہی علم کا شوق تھا۔ ابن سینا 6 برس کے تھے جب تحصیل علم میں مگن ہوئے۔ غیر معمولی حافظہ کے مالک تھے۔ 10 برس میں قرآن مجید، فقہ اور ادب پر دسترس حاصل کرنے کے بعد دیگر علوم عقلیہ کی طرف مائل ہوئے۔ امیر نوح بن نصر سامانی حاکم ایک مرتبہ شدید بیمار ہو گئے۔ دور دراز سے آنے والے دوسرے طبیب بھی کافی کوشش کر چکے تھے مگر سلطان کی بیماری کا علاج نہیں ڈھونڈ پائے تھے۔ کئی حکماء و تخار سے علاج کرانے کے بعد بھی صحت یاب نہ ہوا تو اس کے سامنے شیخ ابن سینا کا ذکر کیا گیا تو اس نے آپ کو بلوایا اور علاج کرنے کی درخواست کی۔ آپ نے اس کا علاج کیا حتیٰ کہ وہ صحت مند ہو گیا۔ اس خدمت کی وجہ سے آپ اس کے مقرب بن گئے۔ حاکم نے خوش ہو کر شیخ ابن سینا کو منہ مانگا انعام دینا چاہا، لیکن اس نے جو انعام مانگا اس نے سب کو حیران کر دیا۔ آپ سے کہا گیا کہ جو مانگو گے آپ کو دیا جائے گا۔ علم کے عظیم عاشق نے اس کی لائبریری تک رسائی مانگی جو کہ نایاب کتب پر مشتمل تھی۔ اجازت مل گئی۔ اس لائبریری میں ہر فن کی مشہور کتب تھیں۔ مکمل لائبریری کا مطالعہ کیا۔ 18 سال کی عمر تک دن رات مسلسل پڑھتے رہے۔ محنت و مطالعہ کی وجہ سے پوری رات کبھی نہیں سوئے۔ رات بھر کتب بینی کا مشغلہ رہتا۔ نیند آتی تو کچھ دیر آرام کر لیتے، کوئی کتاب ہاتھ لگ جاتی تو پڑھے بنا اسے واپس نہ رکھتے۔ بعض اوقات اگر کوئی کتاب سمجھ نہ آتی تو اس کا بار بار مطالعہ کرتے۔ یہاں تک لکھا ہے کہ مابعد الطبیعیات ایک کتاب کو 40 بار پڑھا، کتاب حفظ ہو گئی۔ مل گیا ذوق طلب کو ایک جہان جستجو، اور ہمت بڑھ گئی سعی لا حاصل کے بعد۔ 18 سال کی عمر میں تمام علوم و فنون کے ماہر ہو چکے تھے۔ 16 سال کی عمر میں حصول علم کی وجہ سے ایک رات مکمل کبھی بھی نہیں سوئے۔ جب کوئی مشکل مسئلہ سمجھ نہ آتا تو آپ وضو کرتے اور جامع مسجد جا کر نماز پڑھتے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے کہ وہ اس مسئلہ کو آپ کے لیے حل کر دے اور اس کے ابہام کو آپ پر کھول دے۔ ہمدان سے آپ اصفہان پہنچے جو ان دنوں علم و حکمت کا مرکز تھا۔ یہاں آپ نے علم حیت کا مطالعہ کیا۔ یہاں آپ نے 15 سال گزارے اور کئی مارکات الآراء کتابیں تصنیف کیں جو صفحۂ ہستی سے معدوم ہو گئیں۔ الشفا میں آپ نے فلسفہ اور ریاضی کے علوم کے علاوہ بائنی، جیالوجی، زوالوجی، سائیکالوجی، جیومیٹری، اسٹرانومی اور میوزک پر اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ الشفا 18 جلدوں پر مشتمل ہے۔ آج بھی دنیا کی کئی عظیم یونیورسٹیوں میں داخلے نصاب ہے۔ القانون یہ کتاب دراصل یونانی، ہندوستانی اور ایرانی علم طب کا نچوڑ ہے۔ اس کتاب نے شرق و غرب میں اپنا لوہا منوایا۔ اقوام عالم آپ کے اس علمی کارنامے کی آج بھی خوشہ چین ہے۔ اسی طرح لسان العرب 10 جلدوں پر مشتمل کتاب ہے جسے اس دور میں بھی ایک ماخذ کا درجہ حاصل ہے۔ علمی دنیا میں اس کا بہت بڑا مقام ہے۔ الحاصل والمحصول اور الانصاف 20 جلدوں پر مشتمل ہے۔ آپ کی تصانیف کی بنیاد پر مغرب آپ کی عظمت کا نہ صرف معترف ہے بلکہ آپ کی کتب کا مطالعہ ان کے نزدیک سائنس کے میدان میں ناگزیر ہے۔ آپ نے علم طب، ریاضی، منطق اور فلسفہ پر ہزاروں صفحات تحریر کیے۔ مغرب نے آپ کی اکثر کتب کا انگریزی میں ترجمہ کیا۔ فرنگیوں کے پاس جالینوس اور بقراط کی جو کتب تھیں اس سے زیادہ انہوں نے آپ کی کتب کو اہمیت دی۔ آپ صرف کتب کے مطالعہ یا تصنیف کے قائل نہ تھے بلکہ آپ نے اس پر تجربات کیے۔ ابن سینا پہلا وہ شخص تھا جس نے کہا کہ روشنی کی رفتار لامحدود نہیں ہے۔ آپ نے معدنیات کو پتھر، سلفر میں تقسیم کیا اور بتایا کہ سمندر میں پتھر کیسے بنتے ہیں، پھر سخت کیوں ہوتے ہیں، پہاڑ کیسے بنتے ہیں، سطح زمین سمندر میں کیسے بدلتی ہے،
سمندر کے مردار جانوروں کی ہڈیاں پتھر کیسے بنتی ہیں، آپ نے شہاب ثاقب کو پگھلانے کا انوکھا تجربہ کیا، ستاروں کے مطالعہ کرنے کا ایک آلہ ایجاد کیا، ہلکی اور بھاری وزن والی اشیاء کی حرکت پر ایک مقالہ لکھا۔ غرض آپ نے سائنس کے میدان میں تجربہ اور مشاہدہ میں خاص مہارت حاصل کی۔ جڑی بوٹیوں کے ادویات کے بارے میں اپنی طبی کتب میں بیماری کی شناخت اور خاص دوائی کے اثر کے بعد اپنی ذاتی مشاہدہ اور تجربہ کا ذکر کیا ہے۔ محترم ناظرین، امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کر دیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔